اللہ کرے تیری مدد، سید سید نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق اللہ مولانا العظیم. میں بڑے دکھ دل کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل اہل سنت پر خدائی عذاب کا کوڑا برس رہا ہے. ہم اہل سنت و جماعت کو کوئی ہوش نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. تعلقات بنانا تو درکنار، تعلقات توڑنے کے درپے ہیں جو کہ سراسر دین کے خلاف ہے. حالانکہ قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تجھ پر زیادتی بھی کرے تو تو مہربانی کر، وہ تیرا پھر گہرا دوست بن جائے گا. لیکن سمجھ نہیں آتی ہم اہل سنت کے اندر یہ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ کہاں سے آ گیا ہے. جو تازہ واقعہ جس نے مجھے کلپ جاری کرنے پر مجبور کیا ہے وہ ہے ہمارے ملک کے ممتاز نعت خواں جناب اویس رضا قادری، ان کی بیٹیوں کا مسئلہ. انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے. اس پر بڑا طوفان بپا ہوا. یار شادی کرنا کوئی اتنا ہی بڑا گناہ ہے؟ شادی تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. یاد نہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اچھا، یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں. آج کل زیادہ پارٹی دیکھی جاتی ہے کہ تعلقات کس کے ساتھ زیادہ ہیں، تو تعلقات کو نبھایا جاتا ہے. میرا اللہ گواہ ہے کہ اس مسئلے میں نے تعلقات کو نہیں دیکھا. اویس بھائی کے ساتھ ساری زندگی میں زیادہ سے زیادہ 4-5 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی. وہ کچھ انگلینڈ کے اندر، کچھ پاکستان کے اندر. وہ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ ملایا گیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہاں تک، اس سے زیادہ ان کے ساتھ میری فرینکنس نہیں ہے. لیکن میں نبی کریم علیہ السلام کا ایک بہترین نعت خواں ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتا ہوں. اب ادھر میرے تعلقات دوسری طرف بہت زیادہ ہیں. ہمارے مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قریشی، یہ میری عادت نہیں ہے کہنے کی، لیکن مجبوراً میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے شاگرد ہیں. کیونکہ جب ان کا مناظرہ طے تھا
وہ جو راول پنڈی کا مولوی ہے اس کے ساتھ، طالب الرحمن کے ساتھ میری ان سے کوئی ملاقات نہیں تھی۔ میں ٹریول کر رہا تھا، ان کا ٹیلی فون آیا، حنیف قریشی پہ بول دیں جی، بسم اللہ جناب۔ پھر وہ اکثر پھر ایسے ہوتا تھا، 2 گھنٹے سفر ان کا بھی جاری رہتا، ہمارا بھی جاری رہتا، اور اسی میں ہم تیاری اس کو کراتے تھے حنیف قریشی صاحب کو۔ پھر میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں۔ ایک مرتبہ رافضیوں کے ساتھ یہاں مناظرہ کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے بطور صدر ان کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ یہ بھی ان والی زبان ان سے بڑھ کے بولنا جانتے ہیں، کیونکہ ضرورت پیش آ جاتی ہے کسی وقت بھی کسی مرحلے کی۔ پھر اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں 1 مارچ کو میری والدہ ماجدہ کی ایصال ثواب کا پروگرام تھا، میں نے ان کو دعوت دی، بڑی خوش دلی سے انہوں نے دعوت قبول کی، تشریف لائے، بیان کیا، میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مظفر شاہ حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی اہل سنت کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں۔ اچھا، مجھے نہیں یاد کہ وہ میرے شاگرد ہوں، لیکن میں نے ادھر ادھر سے سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے پڑھتا رہا ہوں، واللہ عالم، مجھے یاد نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ میری اور اپنی عافیت کے لیے دعا فرماتے رہیں۔ یعنی جہاں تک تعلقات کی بات ہے تو تعلقات میرے ان دونوں سے زیادہ ہیں۔ اویس بھائی سے میرے سرسری سے تعلقات ہیں، چہرہ شناسائی ہے زیادہ سے زیادہ، باقی کبھی حال چال بھی نہیں پوچھا۔ لیکن یہ جو تلخ کلامی شروع ہوئی ہے، اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اویس بھائی نے ذوالحج کے مہینے میں بچیوں کا نکاح کیا، پھر محرم کی 7 کو انہوں نے بیٹے کا ولیمہ رکھا، اور ساتھ ہی حسینی محفل رکھی امام حسین کے نذرانے کے لیے، مغرب کی نماز با جماعت پڑھی گئی، پھر اس کے بعد محفل ہوئی، پھر عشاء کی جماعت پڑھی گئی، عشاء کی جماعت کے بعد پھر صلاۃ و سلام پڑھا گیا، پھر وہ لنگر تقسیم ہوا۔ تو اس میں کون سی چیز غلط ہے؟ کیا ذوالحج میں نکاح پڑھانا غلط ہے؟ اگر ذوالحج میں نکاح پڑھانا غلط ہے تو وہ حضرات جو واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ ہیں، وہ 10ویں محرم کو حضرت امام قاسم اور حضرت سکینہ کا نکاح نہیں پڑھا دیتے، کیونکہ سراسر غلط لگتا ہے۔ ایک تکلیف دہ بات یہ بھی سننے میں آئی، اور وہ تقریباً 2 آدمیوں کی طرف سے سننے میں آئی کہ وہ بچیاں جو صبر نہیں کر سکتی وہ 7 ذوالحج کو ہی دیوار پھلانگ کے چلی جائیں، اور جو صبر کر سکتی ہیں وہ آرام سے بیٹھی رہیں، 10 محرم گزرنے دیں۔ بھی آپ مفتی ہیں، آپ مناظر اسلام ہیں، کہ آپ کو پتہ نہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا؟ یہ قرآن پاک کے کون سے پارے کی کون سی آیت ہے جو آپ تلاوت کر رہے ہو؟ حدیث شریف کی کس کتاب میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانے علی ہے کہ میرے بھائی دین کو مذاق نہ بڑھاؤ؟ آج بھی لوگ تانا دیتے ہیں، تانا خاص طور پر ہم سنی علماء کو، کہ ان کے پلے شے کوئی نہیں، یہ بالکل نکمے ہیں، نااہل ہیں۔ تو آپ اپنے طرز عمل سے کیوں ان تانا زنوں کی بات کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ پھر ایک چیز
جو انتہائی قابل تشویش ہے وہ یہ ہے کہ جن کو عاجزی انکساری کا پیکر بننا چاہیے تھا وہ اکڑ خاں بن گئے، ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھر گیا، ڈنکے کی چوٹ کہا جاتا ہے۔ ہم سادات کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہم پر لازم ہے ہم سرکار کی آل کا احترام کریں، ہم پر لازم ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احبونی لحب اللہ، میں چونکہ اللہ کا محبوب ہوں اس لیے اللہ کا محبوب ہونے کی حیثیت سے میرا ادب کرو، میرے ساتھ پیار کرو۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت کی وجہ سے، میری وجہ سے، میری اولاد کے ساتھ، میرے خون کے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ پیار کرو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اہل سنت کی عظیم اکثریت وہ دل سے سادات کرام کا احترام کرتی ہے۔ ہاں وہ سادات سن لیں جو اکڑ کر کہتے ہیں اوے تھوڑے دیر لازم ہے ساڑھا احترام کرنا، تسی امتی ہو، ان کا احترام دل سے نہیں کرتے، اتوں تو شاہ جی کہن گے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، ہر سید ہر غیر سید سے افضل نہیں۔ سرکار داتا گنج بخش علی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ اور پیروں کے پیر حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کا ساتھ ہی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کو ملا لیجئے۔ کیا ان تینوں کو ملا کر حضرت بلال کے درجے تک یہ تینوں پہنچ جائیں گے؟ پتہ چلا اصل چیز اور ہے جو درجے کو بلند کرتی ہے، اصل چیز اور ہے جو مرتبہ بڑھاتی ہے۔ صرف خون رسول ہونا یہ مرتبہ نہیں بڑھاتا، اصل مرتبہ کون سی چیز بڑھاتی ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ تمہارے اندر جو تقوی ہے نا، یہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ مرتبہ بڑھاتا ہے۔ میں اپنے عزیز محترم حضرت مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب سے بصد ادب گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اس بات پر نظر ثانی فرمائیں۔ ہزار لوگ بھی ایک طرف ہوں تو سید کے جوتے تک نہیں پہنچ سکتے۔ شاہ صاحب آپ نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں حضرت تاج الشریعہ کا مرید ہوں، آپ ہیں سادات میں سے اور آپ کے مرشد ہیں حضور تاج الشریعہ خاندان پٹھانہ میں سے، وہ پٹھان ہیں، خان ہیں، تو اب کیا کہیں کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے۔ اپنے اس رویے پر نظر ثانی فرمائیں اور قوم کو جو آپ نے اس طرف لگا رکھا ہے نا کہ باقی امتی ہیں اور ہم اونچے ہیں، اس طرف سے پیچھے ہٹائیں انہیں۔ میں پھر بڑے ادب سے اپنے ان ساتھیوں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ بات جہاں پر ہے وہیں پر بند کر دی جائے، اس کو آگے نہ پھیلایا جائے، کیونکہ پہلے ہی ہم بڑا نقصان کر چکے ہیں، بڑا نقصان کر چکے ہیں۔ تو خدا کے لیے، خدا کا واسطہ، یہ اپنی زبانیں بند رکھیں، وہ کام کریں جس سے اہل سنت جڑ جائیں۔ میں بڑے ادب سے پھر گزارش کروں گا، یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ 10 محرم کو نکاح کرنا ناجائز ہے؟ اگر دل کے اندر سید شہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا بغض ہو تو وہ 10 محرم کیا 12 ربیع الاول کیوں نہ ہو،
بغض کی سزا تو اسے ملے گی، لیکن میں علی وجہ البصیرت پوری دل کی تسلی کے ساتھ یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اویس بھائی کے دل کے اندر نہ ابو بکر کا بغض ہے، نہ عمر کا بغض ہے، نہ عثمان کا بغض ہے، نہ علی کا بغض ہے، نہ فاطمہ زہرا کا بغض ہے، نہ مولا حسن کا بغض ہے، نہ مولا حسین کا بغض ہے۔ خام خواہ لوگوں کو اہل بیت کا بغیض مت بناؤ، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ یہ سارے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، سنی کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ اصحاب کی بھی غلامی کرتا ہے، اہل بیت کی بھی غلامی کرتا ہے، اور جو کسی ایک کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ سنی نہیں ہے۔ اور اپنے اندر تلاش کر لیجئے کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے کون کس کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اگر کوئی بغض رکھنے والا مل جائے تو قطعاً سنی نہیں ہے، وہ سنیوں کے اندر ناسبی یا رافضی بن کے گھسا ہوا ہے۔